تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ. بہت سے الفاظ وہ ہیں کہ جو عربی میں بھی استعمال ہوتے ہیں اور اردو میں بھی، لیکن ان کے معنی عربی میں اور ہیں، اردو میں اور ہیں. جیسے غریب عربی زبان میں کہتے ہیں اجنبی کو، بدأ الاسلام غریباً. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام حالت اجنبیت میں آیا کہ جب وہ اجنبی سے تھا، لوگ اسے پہچانتے نہیں تھے. لیکن اردو میں غریب آتا ہے تنگ دست کے معنی میں، مفلس کے معنوں میں. اسی طرح کا ایک لفظ ہے وسیلہ، واو سین کے ساتھ وسیلہ. یہ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے اور عربی میں بھی استعمال ہوتا ہے. عربی میں اس کے معنی ہیں ذریعہ اور اردو میں اس کے معنی ہے واسطہ، میڈیم. یعنی عربی میں ہے قرب حاصل کرنا کسی کا. تو یہاں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ. اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور اس کا قرب حاصل کرو. وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون. اور اس کا قرب حاصل کرنے کے لیے اللہ کے راستے میں جہاد کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. ان الذین کفروا لو ان لهم ما فی الارض جمیعا ومثلہ معہ لیفتدوا بہ من عذاب یوم القیامۃ ما تقبل منہم ولہم عذاب علیم. یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، اگر ان کے پاس زمین بھر دولت ہو اور اس جیسی اور بھی ہو تاکہ وہ فدیہ کر دیں قیامت کے دن کے عذاب سے بچنے کے لیے، تو ان سے وہ فدیہ قبول نہیں کیا جائے گا. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ. اور ان کے لیے ایک دردناک عذاب ہے. يُرِيدُونَ أَن يَخْرُجُوا مِنَ النَّارِ. وہ چاہیں گے کہ آگ سے نکل جائیں. وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنْهَا. لیکن وہ اس سے نکلنے والے نہ ہوں گے. وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ. اور ان کے دائمی عذاب ہوگا. وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جزاء بما کسبا نکالا من اللہ. اور چور مرد اور چور عورت کاٹ تو ہاتھ ان دونوں کے، یہ بدلہ ہے ان کی کمائی کا اور عبرتناک سزا کے طور پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر غالب اور کامل حکمت والا ہے. اب یہاں بھی جو منکرین حدیث ہیں اور جو سیکولر مائنڈڈ لوگ ہیں، ان کا ایک بڑا خاص مزاج ہے. ہمارا جو سیکولر لٹریچر ہے وہ ہمیشہ یاد رکھے گا وہ پرو ظالم ہوتا ہے، وہ کبھی پرو مظلوم نہیں ہوتا. ایک شخص نے کسی کا بچہ جو ہے اس کو اغوا کیا اور اس کو قتل کر کے کہیں پھینک دیا. اب اس کی سزا جو ہے وہ کیا ہے؟ اس کو جیل میں ڈالا جانا چاہیے اور اس کو قتل کیا جانا چاہیے. اب اس پر یہ اخبارات کے کالم سب بھر دیں گے اور مضامین اور کتابیں بھر دیں گے کہ کوئی اس کے ذہن میں کوئی ایسی چیز ہوگی جس کی وجہ سے اس سے یہ جرم جو ہے وہ ہو گیا، اس کے ساتھ ہمدردی ہونی چاہیے، اس پر کوئی زیادتی نہیں ہونی. مجال ہے کوئی ایک لفظ آپ ان لوگوں کی زبانوں سے سن لیں ان مظلوموں کے حق میں. ذرا پوچھ کے تو دیکھیں، اس بچے کے باپ سے پوچھیں، اس بچے کی ماں سے پوچھیں کہ ان پر کیا بیت رہی ہے. لیکن آپ کا سارا جو ہے یہ لٹریچر اس سے خالی ہوگا. تو یعنی اگر آپ وہ اصل بات سمجھ لیں. اسی طرح اب یہ حد ہے کہ جب چور چوری کرے تو اس کے ہاتھ کاٹو، خواہ مرد ہو یا عورت ہو. اب اس میں غلام احمد پرویز صاحب کہتے ہیں کہ اصل میں ہاتھ کاٹنے کا مطلب یہ ہے کہ ایسا نظام بناؤ کہ کسی کو چوری کرنی نہ پڑے. تو یہ ہاتھ کٹ گئے، چوری ختم ہو گئی. حالانکہ یہ جو کہا ہے نکالم من اللہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے عبرت، تو عبرت کیسے ہوگی؟ عبرت تو تبھی ہوگی نا کہ آپ اس کو سزا دیں اور فزیکلی آپ اس کا ہاتھ کاٹیں. تو اگر آپ وہ ان کا مزاج سمجھ میں آ جائے گا تو انشاءاللہ پھر آپ کو پریشانی نہیں ہوگی اور نہ ہی آپ ان کے اس فکر کا شکار ہوں گے انشاءاللہ. فمن تاب من بعد ظلمہ. تو جو کوئی توبہ کرے اپنے ظلم کے بعد، واصلح اور اپنی اصلاح کر لے، فإن اللہ یتوب علیہ. تو اللہ تعالیٰ بھی اس کی توبہ قبول فرمائے گا. ان اللہ غفور الرحیم. بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے. الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض. کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ ہی کا ہے، اللہ تعالیٰ ہی کی ہے بادشاہی آسمانوں اور زمین میں. یعذب من یشاء. جس کو چاہتا ہے سزا دیتا ہے. ویغفر لمن یشاء. جس کو چاہتا ہے بخشتا ہے. اس کا آپ مستقبل میں ترجمہ کر لیں تو وہ جس کو چاہے گا سزا دے گا اور جس کو چاہے گا معاف کرے گا. واللہ علی کل شیء قدیر. اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. یا ایھا الرسول لا یحزنک الذین یسارعون فی الکفر. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، نہ غمگین کریں آپ کو وہ لوگ کہ جو
تیزی دکھاتے ہیں کفر کے اندر، من الذین قالوا آمنا، ان میں سے جو کہتے ہیں ہم ایمان لائے، بافواہہم، صرف اپنے منہوں سے، ولم تؤمن قلوبہم، حالانکہ ان کے دل آپ پر ایمان نہیں لائے، ومن الذین ہادوا، اور یہودیوں میں سے، سماعون للکذب سماعون لقوم آخرین، کان لگانے والے یعنی جاسوسی کرنے والے جھوٹ پر اور سنگن لینے کے لیے دوسرے لوگوں کے اندر، لم یاتو کا، جو نہیں آئے تمہارے پاس، یحرفون الکلمہ من بعد مواضعہ، اور یہ تحریف کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے کلمات کو ان کے اصل مقام سے ہٹا کر، یقولون، کہتے ہیں، ان اوتیتم ھذا، یعنی اپنے جو آدمی بھیجتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر، تو انہیں کیا کہ بھیجتے ہیں کہ اگر یہ بات کریں تو قبول کرنا، اور اگر اس کے خلاف بات کہیں تو کبھی نہ ماننا۔ ان اوتیتم ھذا، اگر تمہیں یہ دیا جائے، فخذوہ، تو پکڑ لینا، وَإِن لَّمْ تُؤْتَوْهُ فَاحْذَرُوا، اور اگر نہ دیا جائے تمہیں یہ حکم تو بچتے رہنا، وَمَن يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ فَلَن تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، اور جسے اللہ ہی چاہے فتنے میں ڈالنا تو نہیں کر سکتے تم اس کی کوئی مدد۔ اولئک الذین لم یرد اللہ ان یطہر قلوبہم، یہی وہ لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا کہ ان کے دلوں کو پاک کرے، لہم فی الدنیا خزی، ان کے لیے دنیا کی زندگی میں بھی رسوائی ہے، ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم، اور آخرت میں ان کے لیے ایک بہت بڑا عذاب ہے۔ سماعون للقالون للصوت، بڑے ہی سننے والے، کان لگا کر سننے والے جھوٹ کے اور حرام کھانے والے ہیں یہ لوگ، فَإِن جَاءُوكَ، اگر یہ آپ کے پاس آئے، فَاحْكُم بَيْنَهُمْ، آپ ان کے درمیان فیصلہ کریں، او اعرض عنہم، یا چاہے تو آپ فیصلہ نہ کریں۔ یعنی وہ جو تھا نا کہ یہ حکم دے تو لے لینا، نہ کریں تو نہ لینا، مطلب کیا تھا؟ جیسا کہ میں نے پرسوں آپ کو بتایا تھا کہ عدالتیں تھیں مختلف، وہاں پر یہودیوں کے کورٹس بھی تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی لوگ فیصلے کے لیے آتے تھے، حضرت ابوبکر کے پاس بھی آتے تھے، حضرت عمر کے پاس بھی آتے تھے، اور بھی جو سردار تھے، بڑے بڑے لوگ تھے، ان کے پاس فیصلہ کروانے کے لیے لوگ چلے جاتے تھے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں بھی وہ فیصلہ کروانے کے لیے آتے تھے، لیکن ان کے یہودی جو بڑے تھے وہ انہیں کیا کر بیٹھے تھے، اگر یہ فیصلہ دیں تو قبول کر لینا، اور اگر یہ نہ دیں تو مکر جانا اور کہنا کہ نہیں ہمیں یہ فیصلہ قبول نہیں۔ ان تعرض عنہم، اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ بے شک انکار کر دیں ان کا فیصلہ کرنے سے، آپ کا یہ کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے۔ ان تعرض عنہم، اگر آپ ان سے اعراض کریں گے، فلن یضرک شیئا، تو آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے۔ وَإِنْ حَكَمْتَ، اور اگر آپ ان کے درمیان فیصلہ کریں، فَاحْكُم بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ، تو آپ ان کے درمیان عدل سے فیصلہ کریں، ان اللہ یحب المقسطین، بے شک اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِندَهُمُ التَّوْرَاةُ فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ، اور یہ آپ کو کیوں کر حکم بناتے ہیں، فیصلہ کرنے والا جج بناتے ہیں، جبکہ ان کے پاس تو تورات موجود ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ کے احکام بھی موجود ہیں۔ ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِن بَعْدِ ذَلِكَ، اور پھر بھی یہ منہ موڑ لیتے ہیں اس سے، اس کے بعد بھی۔ وَمَا أُولَٰئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ، اصل بات یہ ہے کہ یہ ایمان والے ہیں ہی نہیں۔ اِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ، بے شک ہم نے تورات نازل فرمائی، اس میں ہدایت بھی ہے اور روشنی بھی۔ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ بِالنَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا، یہ نور اور ہدایت جو ہے وہ تقریباً ایک ہی چیز ہیں، کہ اگر یہاں پر اندھیرا ہو جائے تو ہمارے لیے مسجد سے باہر نکلنا ممکن نہیں ہوگا، ہم ایک دوسرے سے ٹکرائیں گے، یہ درمیان میں کیمروں کے سٹینڈ سے اور یہ لائٹوں کے سٹینڈ ہیں ان سے ٹکرائیں گے، یہ جو چوکیاں سامنے رکھی ہوئی ہیں قرآن مجید کی ان کے ساتھ ٹکرائیں گے۔ جو ہی روشنی آئے گی تو ہمیں راستہ معلوم ہو جائے کہ ادھر سیڑھیاں ہیں، ادھر باہر نکلنے کا راستہ ہے، ادھر باہر نکلنے کا راستہ ہے۔ تو روشنی اور ہدایت جو ہے وہ تقریباً ایک ہی معنی میں استعمال ہوتے ہیں۔ یحکم بها النبیون الذین اسلموا، اس کے مطابق فیصلہ کیا کرتے تھے اللہ کے پیغمبر جو فرما بردار تھے، للذین ہادوا، یہودیوں کے لیے، والربانیون والاحبار، اور ان کے صوفی اور ان کے علماء بھی، بما استحفظوا من کتاب اللہ، جو محافظ ٹھہرائے گئے تھے اللہ کی کتاب کے، وکانوا علیہ شہداء، اور وہ اس پر گواہ تھے۔ فلا تخشوا الناس واخشونی، مسلمانوں سے کہا گیا ہے کہ لوگوں سے نہ ڈرو، واخشونی، مجھ سے ڈرو، ولا تشتروا بآیات اللہ بآیاتی ثمنا قلیلا، اور میری آیات کو تھوڑی قیمت کے عوض مت بیچو۔ یعنی تھوڑی قیمت سے مراد کیا ہے کہ دنیا جہان کی دولت بھی اللہ تعالیٰ کی ایک آیت کی قیمت نہیں ہو سکتی کہ اس کو ریپلیس کر کے کوئی اور آیت لگا دی جائے۔ اور جب کسی
مسلمان امت میں، اللہ کے نبیوں کی پیروکار امت میں یہ مرض آ جائے کہ فتویٰ فروشی شروع ہو جائے تو پھر وہ قوم آج ڈوبے گی گل کر نہ ڈوبی۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور جو کوئی فیصلہ نہ کرے اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ قانون کے مطابق، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، تو یہی تو کافر ہیں۔ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ، اور ہم نے لکھ دیا تھا کتاب میں ان کے لیے کہ جان کے بدلے جان، والعین بالعین، آنکھ کے بدلے آنکھ، والانف بالانف، ناک کے بدلے ناک، والاذن بالاذن، کان کے بدلے کان، والسن بالسن، دانت کے بدلے دانت، والجروح قصاص، اور زخموں کا بدلہ ویسا ہی زخم ہوگا۔ فمن تصدق بہ، تو جو کوئی صدقہ کر دے یعنی اپنے بھائی کو معاف کر دے، فہو کفارۃ لہ، تو وہ اس کے لیے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا۔ ومن لم یحکم بما انزل اللہ، اور وہ لوگ کہ جو اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے، فاولئک هم الظالمون، وہی تو ظالم ہیں۔ وقفینا علی آثارہم بعیسی ابن مریم، اور ہم نے انہی کے نقوش پا پر بھیجا عیسیٰ ابن مریم کو، مصدقا لما بین یدیہ، تصدیق کرتے ہوئے اس کی جو ان سے پہلے موجود تھا، من التورات، تورات میں سے، وآتیناہ الانجیل، اور ہم نے ان کو انجیل عطا فرمائی، فیہ ھدی ونور، اس میں بھی ہدایت اور روشنی تھی، ومصدقا لما بین یدیہ من التورات، اور وہ تصدیق کرتی تھی اس کی جو اس کے سامنے موجود تھا تورات میں سے، وہدی وموعظۃ للمتقین، اور وہ ہدایت و نصیحت تھی اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے۔ اور یہ جو الفاظ ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قرآن مجید نے بھی نقل کیے ہیں، سورہ صف میں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ وَإِذْ قَالَ عِيسَىٰ ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ، کیا ہے بنی اسرائیل، میں تمہاری طرف بھیجا ہوا اللہ کا پیغمبر ہوں، تصدیق کرتے ہوئے اس کی جو میرے سامنے تورات میں سے موجود ہے۔ وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ، اور اہل انجیل کو بھی یعنی عیسائیوں کو بھی چاہیے کہ وہ فیصلہ کریں، بما انزل اللہ فیہ، اسی کے مطابق جو اللہ تعالیٰ نے اس میں نازل فرمایا ہے۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور وہ لوگ کہ جو اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلے نہیں کرتے، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، وہی تو فاسق ہیں۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ، پھر نازل کی ہم نے تم پر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کتاب یعنی قرآن مجید حق کے ساتھ، تصدیق کرتے ہوئے اس کی جو اس سے پہلے موجود تھا اس کے سامنے، من الکتاب، کتاب میں سے، ومہیمنا علیہ، اور یہ نگہبان ہے اس پر، فاحکم بینہم بما انزل اللہ، تو اے نبی تم بھی فیصلہ کرو اس کے مطابق جو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے۔ ولا تتبع اہواءہم، اور ان کی خواہشات کی پیروی نہ کرنا، اما جاءک من الحق، اس کے بعد کہ تمہارے پاس حق آ گیا ہے۔ لِكُلٍّ جَعَلْنَا لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، اور ہر ایک کے لیے تم میں سے ہم نے ایک شریعت اور راستہ مقرر کیا ہے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، اور اگر اللہ چاہتا تو تمہیں ایک ہی امت بنا دیتا۔ وَلَٰكِن لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ، یہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں آزمائے ان احکام کے بارے میں جو اس نے تمہیں عطا کیے ہیں۔ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، تو تم سبقت لے جاؤ نیکیوں میں۔ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ، اللہ کے حضور تم سب کا لوٹنا ہے جمیعاً۔ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ، پھر وہ تمہیں جتلائے گا ان باتوں کے بارے میں جن میں تم ایک دوسرے سے اختلاف کرتے رہے ہو۔ وَأَنِحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور حکم دیتے ہیں ہم تمہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ تم فیصلہ کرنا ان کے درمیان اسی کے مطابق جو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے۔ ولا تتبع اہواءہم، اور ان کی خواہشات کی پیروی نہ کرنا۔ واحذرہم، اور ان سے محتاط رہنا، ان یفتنوک عن بعد ما انزل اللہ، مبادا وہ تمہیں فتنے میں مبتلا کر دیں، منحرف کر کے بعض حصے میں سے اس کے جو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے تیری طرف صلی اللہ علیہ وسلم۔ فَإِن تَوَلَّوْا، پھر اگر وہ منہ موڑ جائیں، فَعْلَمْ، تو یاد رکھنا، انما یرید اللہ ان یصیبہم ببعض ذنوبہم، تو جان لینا کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ان کو مصیبت میں ڈالے، سزا دے ان کی بعض برائیوں کی وجہ سے۔ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ، یقیناً لوگوں کی اکثریت نافرمان ہے۔ أَفَحُكْمُ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ، تو کیا یہ لوگ جاہلیت کا فیصلہ چاہتے ہیں؟ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا، اور اللہ تعالیٰ سے بہتر فیصلہ کرنے والا کون ہے؟ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ، یقین رکھنے والوں کے لیے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء،
اب دیکھیے، اب سورہ بقرہ بھی ہم پڑھا ہے، سورہ آل عمران بھی پڑھا ہے، نساء بھی پڑھا ہے، یہاں بھی پڑھا ہے، نہیں تمام کا یہ مضمون مسلسل جا رہا ہے اور گاڑھا سے گاڑھا ہوتا چلا جائے۔ اب بالکل صاف صاف الفاظ میں یہ بات کہہ دی، اے ایمان والو یہود و نصارہ کو کبھی دوست نہ بنانا، بعضهم اولیاء بعض، یہ ایک دوسرے کے یار ہیں، وَمَن يَتَوَلَّهُمْ، اور جو کوئی ان میں سے دوستی کرے گا، منکم تم میں سے، فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، تو وہ بھی انہی میں شمار کیا جائے گا۔ ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، بے شک اللہ تعالیٰ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ، تم دیکھو گے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو کہ جن کے دلوں میں مرض ہے، یعنی نفاق بھرا ہوا ہے، یسارعون فیہم، دوڑ دوڑ کے گھستے ہیں ان میں، یقولون نخشی ان تصیبنا دائرہ، اور کہتے ہیں کہ ہمیں ڈر ہے کہ کہیں ہم گردش زمانہ کا شکار نہ ہو جائیں۔ فَعَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ، تو قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمکنار کر دے تمہیں فتح سے، او امر من عندہ، یا اپنی طرف سے کوئی صورت پیدا کر دے، فَيُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا أَسَرُّوا فِي أَنفُسِهِمْ نَادِمِينَ، اور پھر وہ دل ہی دل میں اپنے جو عمل جو انہوں نے اپنے دلوں میں چھپا رکھی تھی باتیں ان پر پشیمان ہوں، نادم ہوں۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا، اور کہیں اس وقت اہل ایمان، أَهَٰؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، کیا یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کی موٹی موٹی قسمیں کھایا کرتے تھے، إِنَّهُمْ لَمَعَكُمْ، کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، کہ وہ تمہارے ساتھ ہیں، حبطت اعمالهم، ان کے تمام اعمال ضائع ہو گئے، فاصبحوا خاسرین، اور وہ نقصان سے دوچار ہوئے۔ یا ایھا الذین آمنوا، یہ بڑا خوبصورت مقام ہے، بہت اہم مقام ہمارے لیے اور سمجھنے کے لیے اور یاد رکھنے کے لیے۔ یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ، اے ایمان والو جو کوئی بھی تم میں سے اپنے دین سے پیچھے ہٹے گا، ارتداد کہتے ہیں نا پیچھے ہٹنے کو، ایک تو ہے نا قانونی ارتداد کے کوئی شخص باقاعدہ زبان سے کہہ دے کہ میں کافر ہوں، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول نہیں مانتا، وہ تو بالکل کافر ہو گیا، وہ تو واجب القتل بھی ہوگا اسلامی ریاست میں۔ لیکن اصل ارتداد شروع تو اس وقت ہو جاتا ہے جب انسان دین کے تقاضوں کو سمجھ کر آگے بڑھتا ہے اور پھر اس کے قدم ڈگمگاتے ہیں اور پھر آہستہ آہستہ وہ پیچھے ہٹتا ہے، یہاں اس ارتداد کا ذکر ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ، اے ایمان والو تم میں سے جو کوئی بھی اپنے دین سے پیچھے ہٹے گا، فسوف یأتی اللہ بقوم، تو وہ یاد رکھے اللہ تعالیٰ عنقریب ایسے لوگ لے آئے گا، یحبہم، جن سے اللہ تعالیٰ پیار کرے گا، ویحبونہ، اور وہ بھی اللہ تعالیٰ سے محبت کریں گے، اذلۃ علی المؤمنین، وہ مومنوں کے سامنے بچھے ہوئے ہوں گے، عزت علی الکافرین، اور کافروں پر چڑھے ہوئے ہوں گے، یجاہدون فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کریں گے، ولا یخافون لومۃ لائم، اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈریں گے۔ یہاں جو نکرہ ہے نا لائمن، یہ بڑا نوٹ وردی ہے۔ ملامت جو ہے وہ جو فیض احمد فیض نے کہا تھا کہ چھوٹی نہیں اپنوں سے کوئی طرز ملامت، چھوڑا نہیں غیروں نے کوئی نابو کے دشنام، چھوٹی نہیں اپنوں سے کوئی طرز ملامت، اس عشق نہ اس عشق پہ نادم ہے مگر دل، ہر داغ ہے اس دل میں بجز داغ ندامت۔ اپنے بھی کوستے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، کیا ہو گیا تمہیں، مت ماری گئی ہے تمہاری، بیٹیوں والے ہو، تم نے ان کے ہاتھ بھی پیلے کرنے ہیں، یہ کیا تم جو ہے وہ مولویوں کے پیچھے لگ گئے ہو اور سارا وقت جو ہے وہ ضائع کر رہے ہو، محنت نہیں کر رہے، کاروبار کی طرف توجہ نہیں دے رہے، تو یہ کیا ہے؟ سب ملامتیں ہیں۔ کوئی محبت بھری ملامتیں ہوتی ہیں اور کوئی دشمنی بھری ملامتیں ہوتی ہیں۔ دشمن والی کی ملامت ہوتی ہے اس پر تو پھر بھی انسان کو اور زیادہ طیش آتا ہے، لیکن یہ جو محبت بھری ملامت ہوتی ہے یہ بڑے بڑوں کو گرا دیتی ہے، گھائل کر لیتی ہے۔ تو لا یخافون لومۃ لائم، اور وہ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈرتے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے اور اللہ تعالیٰ جس پر چاہتا ہے یہ مہربانی فرماتا ہے، واللہ واسع علیم، اور اللہ تعالیٰ وسعت والا جاننے والا ہے۔ یا اللہ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرما۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ، بے شک تمہارا ولی، تمہارا دوست، تمہارا حامی تو اللہ کا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، والذین آمنوا، اور وہ ایمان والے ہیں، الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، جو نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں جھک کر، یعنی
کوئی جو اسلامی تحریک ہے اس کے کارکن جو ہیں وہ غیور ہوتے ہیں، وہ بیگرز نہیں ہوتے، لہذا ان میں سے کوئی شخص جو ہے اگر تنگ دست ہوتا ہے تو وہ جیسے سورہ بقرہ میں ہم نے پڑھا تھا لا یسأل الناس الحافا، کہ لوگوں سے لپٹ کر نہیں مانگتے، تو ان کو کوئی دے گا، کوئی امداد کرے گا تو منت کر کے کرے گا کہ پلیز بڑی مہربانی ہوگی اگر آپ یہ میری تھوڑی سی امداد جو ہے وہ قبول کر لیں، یعنی یؤتون الزکاۃ، زکوٰۃ دیں گے وہم راکعون، جبکہ وہ جھکے ہوئے ہوں گے، وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو کہ اللہ اور اس کے رسول سے دوستی کرے گا، وَالَّذِينَ آمَنُوا، اور ایمان والوں سے، تو جان لے فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ، کہ پھر اللہ تعالیٰ کی پارٹی ہی غالب ہونے والی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم ہزوا ولعبا، اے ایمان والو مت دوست بناؤ ان لوگوں کو کہ جو تمہارے دین کو مذاق اور کھیل بناتے ہیں، من الذین اوتوا الکتاب، خواہ وہ کتاب والوں سے ہو، من قبلکم، جن کو تم سے پہلے کتاب دی گئی، والکفار، یا کافروں میں سے ہو، یا اولیاء کا ترجمہ میں نے پہلے کر دیا کہ دوست نہ بناؤ۔ واتقوا اللہ ان کنتم مومنین، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اگر تم واقعی مومن ہو۔ وَإِذْ نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ، اور جب تمہیں نماز کے لیے بلایا جائے، اتخذوها، بلایا جاتا ہے، اتخذوها هزوا ولعبا، تو وہ اس ندا کو مذاق اور کھیل بناتے ہیں، اس کا مذاق اڑاتے ہیں، ذالک بأنہم قوم لا یعقلون، یہ اس لیے کہ یہ ناسمجھ لوگ ہیں۔ قل یا اہل الکتاب، کہو اے کتاب والو، هل تنقمون منا الا آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل من قبل وان اکثرکم فاسقون، کہو اے کتاب والو تمہیں ہم سے نفرت و ضد کس بات کی ہے، انتقام کس بات کا لے رہے ہو، ہم نے کیا کیا ہے جرم، سوائے اس کے کہ ہم ایمان لائے ہیں اللہ پر اور اس پر جو ہماری طرف نازل کیا گیا ہے اور اس پر جو اس سے پہلے نازل کیا گیا ہے، اور تمہاری اکثریت نافرمان ہے۔ قل هل انبئکم بشر من ذلک، کہو کیا میں تمہیں بتاؤں اس سے بھی زیادہ برے کون ہیں، مثوبۃ عند اللہ، ان میں سے اللہ تعالیٰ کے ہاں انجام کے لحاظ سے، من لعنہ اللہ وغضب علیہ، جس پر اللہ تعالیٰ نے لعنت فرمائی ہے اور اللہ تعالیٰ اس پر غضبناک ہے، وجعل منہم القردۃ والخنازیر، اور بنا دیا ان میں سے بعض کو بندر اور سور اللہ تعالیٰ نے، وعبد الطاغوت، اور جنہوں نے طاغوت کی بندگی کی، اولئک شر مکانا واضل عن سواء السبیل، یہی بدترین درجے کی مخلوق ہیں، اللہ تعالیٰ سے شر مکانا واضل عن سواء السبیل، اور سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے راستے سے بھٹکے ہوئے ہیں۔ وَإِذَا جَاءُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا، اور جب یہ تمہارے پاس آتے ہیں اے مسلمانوں تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے، وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكُفْرِ، حالانکہ وہ تمہارے پاس آئے بھی تھے کفر کی حالت میں، وَقَدْ خَرَجُوا بِهِ، اور کفر کے ساتھ ہی وہ باہر نکلے ہیں، وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا يَكْتُمُونَ، اور جو کچھ وہ اپنے دلوں میں چھپاتے ہیں اللہ تعالیٰ کو خوب معلوم ہے۔ وَتَرَىٰ كَثِيرًا مِّنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ، اور تم دیکھتے ہو کہ ان میں سے اکثر کو دوڑ دھوپ کرتے ہوئے گناہ میں اور زیادتی میں اور حرام خوری میں، لبیس ما کانوا یعملون، یقیناً بہت بری حرکتیں ہیں کہ جو وہ کر رہے ہیں۔ لولا ینہاہم الربانیون، اور کیوں منع نہ کیا ان کو ان کے درویشوں والاحبار علماء نے، عن قولہم اسما، گناہ کی بات کہنے سے، واکلہم السحت، اور حرام خوری سے، لبیس ما کانوا یصنعون، بہت ہی برے کام ہیں جو وہ کر رہے ہیں۔ الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله